تو تعلیم دینا، صحت کی سہولت دینا اور امن دینا اور بنیادی یوٹیلیٹیز دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ ریاست اور حکومت یہ کام کر رہی ہے؟ یہ تعلیم کی سہولت پاکستان کے تمام غریب اور مڈل کلاس اور اپر کلاس لوگوں کو کیا ایک سہولت حاصل ہے؟ یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے۔ جتنے پیسے انویسٹ کرو گے اتنی اچھی تعلیم ملے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی۔ اس طبقاتی نظامی تعلیم کی موجودگی میں اگر کوئی سرکاری اسکول موجود ہے اور ان میں کوئی سہولت موجود ہے تو اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آہستہ آہستہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی اپنے سے ہٹا دیں، اور یہ خوشنما نعروں کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پرائیویٹ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 13,000 اسکولوں کو پہلے مرحلے میں اور بالآخر یہ 30,000 اسکولوں کو یہاں پنجاب میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، لیکن در حقیقت یہ تعلیم کے پورے معاملے سے جان چھڑانے والی بات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 1985 سے نون لیگ کی حکومت ہے یہاں صوبہ پنجاب میں، یہ 6,000 اسکول ایسے کیوں ہیں کہ جہاں پر ایک ٹیچر موجود ہو، جہاں انرولمنٹ نہ ہوتی ہو؟ یہ 13,000 اسکول کون سے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یعنی جس طرح صنعت ہوتی ہے اس طرح سے یہ بیمار صنعت ہے لہٰذا ہم اس کو کسی اور کے حوالے کریں گے؟ آپ نے اس پورے 40 سال کے عرصے میں یہ جو اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے، پنجاب کا تعلیم کا بجٹ 595 ارب روپے کا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 537 ارب روپے غیر ترقیاتی بجٹ ہے۔ صرف تعلیم کے فروغ کے لیے تو 57 ارب روپے رکھے ہوئے انہوں نے، تقریباً 10%۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ اس وقت لندن میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں چاروں صوبوں کے وزیر تعلیم، سیکرٹری، فلاں جی بی کے لوگ اور فلاں پہنچے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ وہاں سے مزید سہولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ او بھائی، انگریز کے آنے سے پہلے پاکستان یا اس بر صغیر کے بہت سارے علاقے، خاص طور پر مسلم ڈومینیٹڈ علاقے، یہاں 90% لٹریسی ریٹ تھا۔ انگریز نے تو کام ہی یہ کیا، اس نے اپنے لیے معیار تعلیم الگ بنایا اور ہمیں تعلیم سے محروم کیا۔ اسی کے شاگرد ہم پر مسلط ہیں جنہوں نے ہمیں جاہل بنایا قوم کو۔ یہ انگریزوں کے تو شاگرد ہیں، تو میر کیا سادہ ہیں، برباد ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اور آپ وہیں سے گائیڈ لائن لے کر آئیں گے کہ کیسے مزید برباد کرنا ہے، چونکہ ان کے اپنے پیمانے ہیں، انہوں نے اپنے لیے الگ نظام ہے۔ آپ بتائیں نا کہ کیا برطانیہ میں، انگلینڈ میں سرکاری تعلیمی اداروں میں کا یہ حال ہوتا ہے جو انہوں نے پاکستان میں بنا کے رکھا ہوا انگریز کے شاگردوں نے؟ آپ مجھے بتائیں، سرکاری ایجوکیشن اور خاص طور پر جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں ان کو پرائرٹی دیتے ہیں، ان کے ٹیچرز کو پرائرٹی دیتے ہیں، ان کو سہولتیں دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایٹ پار کرتے ہیں سب کو کہ سرکاری ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں سرکاری اداروں کو لوگ زیادہ پریفر کریں، اس لیے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کیسا پاکستان ہے کہ جس میں آپ سرکاری اداروں کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اس میں پھر چال یہ چلتے ہیں کہ نہیں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ابھی 5-6 ہزار اسکول دے رہے ہیں، پھر 8,000 اسکول دیں گے، اور ابھی ہم پیسے تو لے نہیں رہے۔ بھائی، آپ جن لوگوں کو یہ دیں گے ان میں سے کچھ لوگ تو ہوں گے جو بڑے اچھے طریقے سے اس کام کو کر لیں گے، اس میں کچھ این جی اوز بھی آ جائیں گی، وہ این جی اوز بھی اچھی ہوں گی، اچھے طریقے سے چلائیں گی، لیکن وہ جو 10% این جی اوز یہ اچھا کام کریں گی، 90% اس کا احتمال ہوگا کہ یہ ادارے بالآخر ان کی زمینیں، ان کا پورا انفراسٹرکچر چند افراد اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے استعمال کریں گے، اور آہستہ آہستہ حکومت اس پورے تعلیم کے کو سمجھتی ہے کہ یہ بوجھ ہے اور اس سے اپنی جان چھڑانے لگے گی۔ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تعلیم سے تو آپ 40 سال میں آپ کی گورننس کیا ہے پھر کہ آپ ان تعلیمی اداروں کو چلا نہیں سکے، آپ اس انفراسٹرکچر کو یوز نہیں کر سکے، آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے، آپ ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں کر سکے، آپ سرکاری اسکولوں میں انرولمنٹ نہیں کرا سکے، تو یہ پورا اسٹرکچر کیا کر رہا ہے آپ کا؟ یہ 90% اور 537 ارب روپے کے غیر ترقیاتی اخراجات میں تو اس پورے عملے کی تنخواہیں بھی ہیں نا۔ تو جو حکومت اپنے ماتحت اداروں کی گورننس نہ کر سکے وہ مانیٹرنگ کیسے کرے گی ان لوگوں کی کہ جن کو آپ تعلیمی ادارہ دے دیں گے ٹھیکے پہ؟ تو اس لیے 5-10% چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ 90% ہمارے پورے تعلیمی جو معاملات ہیں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور یہ حکومت
حکومت کسٹوڈین ہوتی ہے عوام کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. بیچ دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، دوسروں کے حوالے کر دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگ یہ دلیل دیں گے کہ نہیں آپ لوگ خود بھی تو جا کر اس میں ادارے لے لیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں بھی ایک بات بہت اہم ہے. ہماری 1400 سال کی تعلیمی ہسٹری یہ ہے کہ تعلیم کبھی تجارت نہیں رہی ہے مسلمانوں میں. ہم میں بہت خرابیاں رہی ہیں، ہماری حکومتوں نے بہت گڑبڑیں کی ہوں گی، لیکن دنیا میں جہاں جہاں مسلمان حکومت میں رہے انہوں نے تعلیم کو تجارت نہیں بننے دیا. وقف کی بنیاد پر پرائیویٹ سیکٹر کام کرتا تھا. لوگ اپنی زمینیں دیتے تھے، لوگ اپنی جاگیریں ہیں، لوگ اپنا مال لگا دیتے تھے، لیکن لوگوں سے پیسے چارج نہیں کرتے تھے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ تعلیم کو جو ہے نا ایک کموڈٹی بنا دیا جائے؟ تو اگر پرائیویٹ سیکٹر اس طرح سے آتا ہے وقف کے تحت تو ٹھیک ہے آئے، اور اگر پرائیویٹ سیکٹر اس کے باوجود بھی کوئی کام کر رہا ہے، خدمت انجام دے رہا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو تعلیم کو تجارت بننے دیا جائے، من مانی فیسیں ہوں، من مانے طریقے سے لوگوں کا استحصال کیا جائے، اور پھر آپ جو سرکار کے اسکول ہیں ان کو بھی ان کے حوالے کر دیں، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. اور بہت سیریس ہے جماعت اسلامی اس کے اوپر. یہ ہمارے قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے. میرا حق ہے، آپ کا حق ہے، ہمارے ہر کسان کا، ہر مزدور کا، ہر مڈل کلاس فرد کا یہ حق ہے کہ اس کے بچے کو مفت تعلیم ملے، معیاری تعلیم ملے اور یکساں تعلیم ملے. ایک زبان، ایک نصاب، ایک نظام. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقے کے نظام بنا دیں، ایک کو ایک پہ کھڑا کر دیں اور ایک کو 100 پہ کھڑا کر دیں اور 150 میٹر کی ریس لگائیں؟ تو ظاہر ہے کہ 100 والا ہی جیتے گا نا. ہمارا آئین کہتا ہے کہ برابر مواقع ملنے چاہیے تعلیم کے، اور یہ آئین کو پامال کر کے اگر آپ اس طرح سے اپنے ذمہ داری سے ہٹ جائیں گے تو یہ کام یہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. سرکار کی تعلیم کو عام بھی ہونا چاہیے، معیاری بھی ہونا چاہیے. آپ کو پرابلم ہے آپ ہم سے رجوع کریں. جماعت اسلامی کا تعلیم کے حوالے سے ایک اچھا روشن جو ہے وہ پہلو ہے. ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. ہمیں تو مجبوری میں فیس چارج کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم ظاہر چلا نہیں سکتے اس کے بغیر. گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہو تو ہم وہ فیس بھی چارج نہ کریں، لیکن ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس میں بات کرے گا. لیکن اگر آپ تعلیم کو بیچیں گے، تعلیم سے بری الذمہ ہوں گے، خوشنما باتوں کے پیچھے آپ سازشوں کر کے جو ہے وہ ایجنڈا مکمل کریں گے کہ جہاں سے آپ فیض حاصل کرنے کے لیے اس وقت گئے ہوئے ہیں، تو یہ لندن پلان کس چیز میں کام کرے گا؟ تو یہ نہیں چلے گا. اس لیے جماعت اسلامی کا موقف بہت واضح ہے کہ پورے پاکستان کے قوم کو اور بچوں کو 2,62,00,000 بچے اس وقت اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن اسکول نہیں جا رہے. روز اعلان کرتے ہیں شہباز شریف، ان کی بھتیجی وغیرہ وغیرہ، کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم آئی ٹی پارک بنا رہے ہیں، ہم تعلیم میں یوں کر دیں گے. بھائی آپ 85 سے یہی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے تعلیم میں ہمیں تباہ کیا ہے. آپ اس رسپانسبلٹی کو قبول کریں. کر دیں گے وردیں گے نہیں، کیا کیا ہے وہ بتائیے، کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے. جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم کو آپ اپنی ذمہ داری سے ختم کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ.